اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے ولادت کا آغاز، آن سیٹ آف لیبر۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر محمد طیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بنڈل آف تھینکس۔ آن سیٹ آف لیبر سے مراد پیدائش کے مرحلے کا نقطہ آغاز ہے۔ اس مرحلے پر اس کی تشخیص بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس سے اس علامات کا درست یا غلط ہونے کا علم ہو جاتا ہے۔ سب سے قبل یوٹرائن کنسٹرکشن کی علامات سے آغاز ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی دیگر علامات شامل ہو جاتی ہیں۔ یوٹرائن کنسٹرکشن کی علامات کا آغاز ہوتا ہے تو یہ حالت وقفہ وقفہ سے جاری رہتی ہے۔ بعض اوقات اس کے ساتھ درد ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا۔ ممکنہ علامات میں سے ایک علامت میوکارڈ یا شو کی علامت بھی ہے، جو ابتدا میں ہی ظاہر ہوتی ہے۔ ولادت کے آغاز کے مراحل میں فٹس کے گرد موجود جھلی کے پھٹنے کی علامت بھی شامل ہوتی ہے۔ جب یہ ابتدائی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ معمولی خون کا اخراج جو کپڑے پر داغ لگے ہوئے ہو سکتا ہے، اور پھر یہ علامات یکے بعد دیگرے ظاہر ہوتے ہوئے ولادت کے دیگر مراحل کی طرح بڑھتی ہیں اور عورت اس مراحل کو طے کرتے ہوئے بچے کو جنم دینے کے مرحلے سے گزر جاتی ہے۔ مونیٹری سائن آف لیبر، اس سے مراد وہ علامات یا نشانیاں ہیں جو آنسٹ آف لیبر سے قبل حمل کے آخری چند ہفتوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ نشانیاں مندرجہ ذیل ہو سکتی ہیں: چھوٹی درازہ، فالس پینز، بار بار پیشاب آنا، بلیڈر اریٹیشن، لائٹننگ، پستان کی تبدیلیاں، چینج آف بریسٹ، موکس کا اوپر اٹھنا، ٹاکنگ اپ ٹو سرویکس۔ فال پین، بعض عورتوں میں ولادت کی حقیقی درد سے قبل چھوٹی دردیں ہوتی ہیں جس کو حاملہ ولادت کے آغاز کی نشانی سمجھ لیتی ہیں۔ یہ حقیقی ولادت سے قبل ایک کنسٹرکشن کی حالت ہوتی ہے جس میں سخت درد بھی شامل ہوتی ہے، اور درد اور حقیقت میں فرق ذیل کے نکات کی مدد سے کیا جا سکتا ہے۔ سجا درد کمر سے شروع ہوتا ہے اور سامنے آتا ہے۔ چھوٹا درد پیٹ کے نچلے حصے یا کسی دوسرے حصے سے شروع ہوتا ہے۔ سجا درد رانوں یا پیٹ کے نچلے حصے میں ہوتا ہے۔ چھوٹا درد پیٹ کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے۔ سچے درد میں وقت کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے، جھوٹے درد میں اضافہ نہیں ہوتا۔ سچے درد میں ایک خاص وقفے کے بعد اٹھتے ہیں اور اس میں باقاعدگی ہوتی ہے، جبکہ جھوٹے میں باقاعدگی نہیں ہوتی۔ سچے درد کے ساتھ رحم سکڑتا ہے اور او ایس میں تناؤ آتا ہے۔ جھوٹے میں نہ تو رحم سکڑتا ہے نہ او ایس میں تناؤ آتا ہے۔ سچے میں رحم کا منہ کھلتا محسوس ہوتا ہے، جھوٹے میں رحم کا منہ بدستور بند رہتا ہے۔ سچے درد میں رطوبت کا اخراج شروع ہو جاتا ہے، جبکہ جھوٹے میں کوئی رطوبت خارج نہیں ہوتی۔ سچا درد ولادت کے عمل سے آغاز کی وجہ سے رحم کے رد عمل سے ہوتا ہے۔ جھوٹا درد کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس کی وجہ گیس، بدہضمی، تشنج ہو سکتی ہے۔ لائٹننگ کا عمل حمل کے آخری دنوں میں ہوتا ہے۔ اس سے مراد یوٹرس کا پیٹ کے نچلے حصے کی طرف واپس اترتا ہے۔ اس عمل سے مریضہ بعض حوالوں سے سکون محسوس کرتی ہے۔ مریض کی سانس لینے میں آسانی ہو جاتی ہے، جبکہ اس سے قبل یوٹرس کے سینے کی ہڈی تک آنے کی وجہ سے سانس میں دشواری ہوتی ہے۔ پھیپھڑوں اور دل میں موجود غیر ضروری دباؤ نیچے ہو جانے سے کم ہو جاتا ہے اور ان کو اپنے افعال سر انجام دینے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ رحم یعنی یوٹرس کے واپس نیچے اترنے کا عمل مندرجہ ذیل وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ رحم کے نچلے حصے لو یوٹرائن سیگمنٹ پھیل جاتا ہے اور اس کے پھیلاؤ سے رحم نیچے ہو جاتا ہے۔ پیلوک فلور کا حصہ نرم ہو جاتا ہے اور رحم کے لیے مزید گنجائش پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے رحم نیچے اتر آتا ہے۔ رحم کے نیچے کی طرف اترنے کا ایک وجہ سمفوسس پیوبک کا چوڑا ہو جانا ہوتا ہے۔ حمل کے آخری دنوں میں جب فٹس کا سر انگیجمنٹ ہو جائے تو اس مرحلے پر رحم مزید نیچے اتر آتا ہے۔ سرویکس کا اوپر اٹھنا، یہ بھی ایک حمل سے قبل کی علامت ہے۔ اس میں موجود یہ ہے کہ رحم کی گردن سرویکس اوپر اٹھتی ہے اور لو یوٹرائن سیگمنٹ کے ساتھ مل جاتی ہے، اور عمل کے نتیجے میں رحم ڈلیوری کے مرحلے سے گزرنے کے سلسلے میں تیاری کے لیے ایک مرحلے سے گزر جاتا ہے۔ بار بار پیشاب آنا، بلیڈر اریٹیشن،
حمل کے آخری دنوں میں لائننگ کی علامت کی وجہ سے رحم یعنی یوٹرائن واپس نیچے کی طرف آنے لگتی ہے۔ اس وجہ سے بلیڈر پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس دباؤ کے بڑھنے کی وجہ سے بار بار پیشاب آتا ہے۔ اس کی وجہ سے دباؤ سے مثانے کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ پیلوس کے حصوں کے نرم ہونے سے مثانے کو کنٹرول کرنے والا اس کا سفنکٹر کمزور پڑ جاتا ہے اور بار بار پیشاب آتا ہے۔ پشتان کی تبدیلی چینج آف بریسٹ۔ پشتان کے اندر تبدیلی تو حمل کے آغاز میں ہی شروع ہو جاتی ہے، لیکن حمل کے آخری دنوں میں یہ تبدیلیاں مکمل ہو جاتی ہیں۔ پشتان کا اندرونی نظام بچے کے لیے خوراک کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ پشتان بڑھ جاتے ہیں، دودھ پینے کے لیے اس کی گھٹنی میچور ہو جاتی ہے۔ آخری دنوں میں بعض اوقات پشتان کی رطوبت کا اخراج ہونے لگتا ہے۔ ادر سمپٹمز۔ حمل کے آخری دنوں کی دیگر علامات میں تھکاوٹ کا احساس بڑھ جاتا ہے، پریشانی، انگزائٹی اور شدید بوجھ کا احساس شامل ہے۔ بعض اوقات مریضہ زچگی سے خوف زدہ ہوتی ہیں اور گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی ہے، اور اس طرح کی پریشانی، خوف اور گھبراہٹ کئی دفعہ زچگی کے مرحلے کو مشکل بنا دیتی ہے۔ ان مذکورہ علامات سے اڈرنلین ہارمون کی پیدائش بڑھ جاتی ہے، جس سے رحم یعنی یوٹرس کے افعال متاثر ہوتے ہیں اور زچگی کے مراحل بھی دقت پیش آتی ہے۔